ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شیرو شوریہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی پوشیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ قیصر روم کا وزیر لوکیس اس واقعے سے باخبر تھا، اس لیے اس نے بڑے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور جلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکیس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ و دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو روم کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکیس بار بار قیصر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے قیصر روم اور وزیر لوکیس کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے وزیر لوکیس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی تھی۔ اس وقت روم عیش پرستوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر و امیر اور خواص و عوام رقص اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہیں تھی۔ اپنے اسی ماحول کے زیر اثر وزیر لوکیس بھی کیف و نشاط کا دل دادا تھا۔ پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لوکیس خوبصورت عیسائی رقامہ سوسن کا شوربائے رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لوکیس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن بصد نازو ادا لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری زرنگار سرائی سے لوکیس کا جام لبریز کیا۔ اسی سرائی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوکیس کی حالت خراب ہونے لگی اور وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رخصا سے پوچھنے لگا، سوسن، آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں۔ سوسن کے احمری ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابھر آیا۔ سلطنت روم کے عظیم وزیر ساقی بھی وہی ہے، جام و پیمانہ اور سرائی بھی وہی ہے۔ شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے۔ شراب میں تیزی آ گئی اور نشہ عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ لوکیس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑا۔ وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ پھر وہ شدید اذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ لوکیس کی یہ حالت دیکھ کر رقاصہ سوسن مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ وزیر لوکیس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا۔ پھر اس نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، جاہل اور ریاکار پادریو، تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا۔ اب تمہیں خداوند کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر لوکیس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اوندھے منہ قالین پر گر پڑا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ رقاصہ سوسن تیزی سے جھکی۔ اس نے کئی بار لوکیس کو آواز دی مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کو ہلکی سی جنبش بھی نہیں آئی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لوکیس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وزیر سلطنت کی نبض ڈوب چکی تھی۔ لوکیس کے عشرت قدے میں رقاصہ سوسن کا تیز کہکا گونجا مگر جب یہ گونج ختم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ کی صدائے بازگشت ابھرنے لگی، اگر تو نے عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لوکیس کو مار ڈالا تو مقدس باپ اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تیرے سارے گناہ تم نے جو سارے کیے ہیں دھو دیے جائیں گے اور پارسائے عورتوں کی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر جب رقاصہ سوسن وزیر سلطنت لوکیس کے کمرے سے نکل کر محل کی راہداری سے گزر رہی تھی تو اس کے دل اور دماغ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت آئی تھی۔ سوسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں
محخرام ہو۔ دوسرے دن قیصر روم اپنے مشیر خاص کی لاش پر اداس کھڑا تھا۔ شاہی طبیب تمام تر کوششوں کے باوجود اس زہر کی نشاندہی نہ کر سکے جسے پادری چہرام نے بڑی ذہانت کے ساتھ لوکیس کے جسم میں داخل کرایا تھا۔